بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ امپروو یور لینگویج نامی اس چینل پر میں خلیق احمد مفتی سلسلہ اخباری عربی ویڈیو نمبر 7 کے ہمراہ حاضر ہوں، اور ہمارے سامنے یہ ایک اخباری تحریر ہے جس کا کچھ حصہ ہم اس سے قبل ویڈیو نمبر 3 اور پھر ویڈیو نمبر 4 میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو اسی عبارت کو اور اسی مضمون کو آج کی اس ملاقات میں مزید کچھ آگے بڑھایا جائے گا، اور اس مضمون کی ہیڈنگ ہے اجراءات وقائیہ لحمایت الاطفال من الغرق، بچوں کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر، پریونٹیو میجرز ٹو پروٹیکٹ چلڈرن فرام ڈروننگ۔ اور اس بارے میں ہم اس سے قبل گفتگو کر چکے ہیں کہ اجراءات یعنی تدابیر، اور انگلش میں میجرز، اور وقائیہ یعنی کسی کو بچانا، اور یہ کہ اردو میں یوں کہا جائے گا کہ احتیاط برتنا، اجراءات وقائیہ احتیاطی تدابیر لحمایت الاطفال، بچوں کو بچانے کے لیے۔ انگلش میں ہم نے دیکھا کہ پروٹیکٹ چلڈرن، اطفال یعنی بچے جو کہ طفل کی جمع ہے، چلڈرن جو کہ چائلڈ کی جمع ہے یعنی بچہ، حمایہ یعنی بچانا، پروٹیکشن دینا۔ من الغرق، غرق یعنی ڈوبنا، اردو میں بھی غرق یہ لفظ مستعمل ہے، البتہ اردو میں عام طور پر اس کو غرق کہا جاتا ہے را کے اوپر سکون کے ساتھ، جبکہ اصل میں عربی میں یہ غرق ہے۔ غرق یعنی غین کے اوپر بھی زبر ہے اور را کے اوپر بھی زبر ہے، نہ کہ را کے اوپر سکون۔ اور انگلش میں ہم نے دیکھا غرق یعنی ڈوبنے کے لیے ڈروننگ۔ تو آئیے پہلے یہ مکمل عبارت عربی میں پڑھ لی جائے۔ وتفصيلا أفاد معد الدراسة بأنه بناء على دراسة الحالات التي تعاملت معها فرق الإنقاذ البحري، فإن هناك إجراءات وقائية يجب الالتزام بها لحماية الأطفال من خطر الغرق. أولها ضرورة تدريبهم على السباحة في سن مبكرة، لأن هذا أكبر ضمان لامتلاكهم المهارات اللازمة لعدم التعرض للغرق أو المقاومة على الأقل حين وصول المنقذ۔ تو آئیے ناظرین اب الگ الگ چند الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اردو میں بھی انگلش میں بھی۔ وتفصیلاً، تفصیل کے ساتھ، ان ڈیٹیل، انگلش میں ڈیٹیل، اردو میں اور عربی میں تفصیل، یعنی اس سے پہلے یہ جو تحریر گزر چکی ہے اور اس بارے میں کچھ ہدایات اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس کے بعد یہ ہے کہ تفصیل، مزید تفصیل آگے بیان کی جائے گی اسی بارے میں۔ تو وہ تفصیلاً کے معنی ہو گئے تفصیل کے ساتھ، ان ڈیٹیل۔ افاد معد الدراسہ، تحقیق کے مصنف نے بتایا، the studies author stated that، ہم نے عربی میں دیکھا افادہ یعنی فائدہ پہنچانا، افادہ یہ افادہ سے ہے، ماضی کا صیغہ، افادہ مصدر ہے یعنی کوئی فائدہ پہنچانا، کوئی مفید بات بتانا جو کہ فائدہ پہنچانے والی ہو، جو کہ نفع بخش ہو، تو اسی سے افادہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی کسی دوسرے نے یہ مفید بات بتائی ہے۔ اور انگلش میں ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹڈ یعنی اس نے یہ بات بیان کی ہے، اور اردو میں ہم نے کہا کہ بتایا۔ کس نے بتایا، کس نے فائدہ پہنچایا، کس نے مفید بات بتائی ہے ہمیں اور سبھی کو؟ معد الدراسہ، دراسہ کے معنی ہے تحقیق، کسی بارے میں تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، غور و فکر کرنا، اور انگلش میں ہم نے دیکھا کہ اسٹڈی کرنا کسی بارے میں یعنی غور و فکر کرنا، تحقیق کرنا۔ معد تیار کنندہ، تیار کرنے والا، یہ اعداد سے ہے، اعداد کے معنی ہوا کرتے ہیں تیار کرنا، کوئی بھی چیز تیار کرنا مقصود ہو۔ ماذا اعددت من الطعام اليوم، آج آپ نے کھانا کیا تیار کر رکھا ہے۔ تو اسی طرح جیسے کوئی بھی پروگرام ہو، مثلا ٹی وی پر جو مختلف پروگرامز آیا کرتے ہیں، تو پروگرام کے آغاز کے موقع پر یا پھر یہ کہ پروگرام کے اختتامی موقع پر ہمیں اسکرین پر یہ عبارت اکثر نظر آیا کرتی ہے کہ من اعداد فلان،
یعنی پروڈیوسر جو ہے یا پروڈیوسنگ، اعداد یعنی تیار کرنا، تیاری، کہ فلاں نے اس پروگرام کی تیاری کی ہے، اس کو تیار کیا ہے۔ جیسے پیشکش یعنی پریزنٹیشن، کہ کس نے یہ پروگرام جو ہے پیش کیا ہے، تو اس کے لیے عربی میں تقدیم کا لفظ آتا ہے۔ تقدیم یعنی پیش کرنا، اور اعداد یعنی تیار کرنا۔ پروڈیوسر کون ہے اس پروگرام کا؟ تو اعداد سے ہی یہ لفظ ہے معد، یعنی تیار کرنے والا، اسم فاعل ہے معد، تیار کرنے والا۔ The studies author stated، ہم نے دیکھا کہ انگلش میں آتھر کا لفظ استعمال کیا گیا معد کے لیے، یعنی تیار کرنے والے کے لیے، اور جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ پروڈیوسر کا لفظ بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہاں یہ اشارہ بھی مناسب رہے گا کہ اعداد یعنی تیار کرنا، تو دوسرا ایک لفظ ہے اعداد۔ اعداد الف کے اوپر، یعنی شروع میں جو الف ہے اس الف کے اوپر زبر کے ساتھ، وہ ایک الگ لفظ ہے جو کہ عدد کی جمع ہے۔ عدد کے معنی ہے گنتی، جو نمبر ہوتے ہیں کہ 1 2 3، واحد اثنین ثلاثہ، 1 2 3 4 5، تو یہ جو نمبر ہوا کرتے ہیں انہیں عدد کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے اعداد، جیسا کہ علم الاعداد بھی مشہور ہے۔ تو وہ لفظ ہے اعداد یعنی نمبرز، جبکہ یہاں ہم گفتگو کریں اعداد کے بارے میں، یعنی تیار کرنا، پروڈیوسنگ، کوئی چیز پروڈیوس کرنا، کوئی پروگرام پروڈیوس کرنا، تو اسی سے ہے معد۔ معد الدراسہ، یعنی تحقیق کے مصنف نے بتایا، دا اسٹڈیز آتھر اسٹیٹڈ، کیا بتایا، کیا اسٹیٹمنٹ دی ہے اس نے؟ بِأَنَّهُ بِنَاءً عَلَى دِرَاسَةِ الْحَالَاتِ، ان معاملات کے مطالعے کی بنیاد پر، بیسڈ آن دا اسٹڈی آف کیسز، الحالات یعنی معاملات، جو کہ معاملات پیش آئے ہیں اس سلسلے میں، یعنی ڈوب جانا وغیرہ سمندر میں خدا نخواستہ، اور انگلش میں کیس، اور اس کی جمع ہے کیسز۔ تو ان حالات کے بارے میں جب غور و فکر کیا گیا، وہ حالات التي تعاملت معها فرق الانقاذ البحری، وہ حالات کے جن سے سمندری امدادی ٹیموں نے نمٹا، ڈیلٹ ود بائی مرین ریسکیو ٹیم۔ تو یہاں دیکھیے تعاملت یعنی وہ حالات کہ جن سے معاملہ کیا، یعنی جن سے نپٹا یا نمٹا، جن کے ساتھ ڈیل کی ہے۔ کس نے ان معاملات کو، ان کیسز کو ڈیل کیا؟ فرق الانقاذ البحری، سمندری امدادی ٹیمیں، مرین ریسکیو ٹیمز۔ مرین کہا جاتا ہے کوئی بھی جو سمندری چیز ہوتی ہے، جیسے سب مرین کہا جاتا ہے اس کو اردو میں، جس کو آبدوز کہتے ہیں، جو سمندر میں پانی کے نیچے چلتی ہے، اور عربی میں اسے کہا جاتا ہے غواصہ۔ غوث سے ہے غوث، غین و صاد۔ غوث کے معنی ہوتے ہیں غوطہ لگانا، غوطہ خوری کرنا۔ تو چونکہ جو سب مرین ہوا کرتی ہے آبدوز، وہ غوطہ لگاتی ہے، یعنی پانی کے نیچے چھپ کر چلتی ہے۔ تو مرین کے معنی ہو گئے کوئی بھی سمندری چیز۔ اور ہم نے دیکھا کہ فرق فریق کی جمع ہے، اور فریق کے معنی ہے ٹیم، انگلش میں بھی ٹیم اور اردو میں بھی ٹیم اور عربی میں فریق، کہ جس کی جمع ہم نے پڑھی یہاں فرق۔ فریق یعنی ٹیم یا کوئی گروہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس کی جمع ہے فرق، تو اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ کون سی ٹیمیں، کون سی ریسکیو ٹیمز؟ الانقاذ البحری، انقاذ کے معنی ہے بچانا، اور البحری یعنی سمندری امدادی ٹیمیں، کہ مرین ریسکیو ٹیمز۔ تعاملت یعنی جن سے نمٹا ہے، اور انگلش میں ہم نے پڑھا کہ ڈیلڈ، اصل میں ہے ڈیل یعنی کسی چیز سے نمٹنا، اور اس کے بعد یہ کہ ڈیلٹ بھی اسی ڈیل سے ہے، ماضی کا صیغہ۔ تو یہ جو فرق الانقاذ البحری یعنی سمندری امدادی ٹیمیں، اور یہ کہ مرین ریسکیو ٹیمز نے جن کیسز کے ساتھ ڈیل کیا ہے، جن معاملات کے ساتھ انہوں نے نمٹا ہے یا انہیں ڈیل کیا ہے، تو انہوں نے کیا بات بتائی ہے؟ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ فَإِنَّ هُنَاكَ إِجْرَاءَاتٌ وِقائیہ، کہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں، دیئر آر پریونٹیو میجرز، وقائیہ یعنی بچانے والی، احتیاطی، وقایہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، اور تقویٰ کے بھی یہی معنی ہے کہ بچنا، برائیوں سے بچنا،
متقی یعنی برائیوں سے بچنے والا انسان، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ الوقایہ خیر من العلاج، یعنی پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو وقایہ کے معنی ہو گئے پرہیز کرنا، بچنا۔ تو یہاں اجراءات وقائیہ یعنی احتیاطی تدابیر، یعنی کچھ ایسی نامناسب باتیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے، یہ گویا کہ سمندر میں سوئمنگ یا سوئمنگ پولز میں سوئمنگ کے تعلق سے، اور بچنے اور ڈوبنے سے محفوظ رہنے کے تعلق سے۔ تو دیکھیے فَإِنَّ هُنَاكَ اجراءات وقائیہ، کچھ احتیاطی تدابیر ہیں۔ There are preventive measures، پریونٹیو یعنی بچانے والی، احتیاطی، جیسے پریونٹیو میڈیکل سینٹر کہا جاتا ہے انگلش میں اس میڈیکل سینٹر کو، اور جسے عربی میں کہتے ہیں طب الوقائی، یعنی جہاں جو نیو بورن بچے ہوتے ہیں، نیو بورن بیبیز، نو مولود بچے، انہیں مختلف امراض سے بچانے کے لیے جو ویکسینیشن کی جاتی ہے، انجیکشن لگائے جاتے ہیں، ٹیکے لگائے جاتے ہیں، تو اسے جو ہے، یا پھر یہ کہ بڑوں کو بھی بعض اوقات لگائے جاتے ہیں، خدا نخواستہ جب کوئی وبا پھیلی ہوئی ہو۔ تو پریونٹیو کے معنی ہو گئے بچانا، اور یہ کہ پریونٹیو میجرز احتیاطی تدابیر، اور عربی میں اجراءات وقائیہ، یاد رکھیے گا ناظرین۔ یجب الالتزام بہا، کہ جن کی پابندی ضروری ہے۔ التزام، پابندی، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں چیز کا التزام کیا جانا چاہیے، یعنی اسے لازم پکڑنا چاہیے، لازم پکڑے رکھنا، تو اسے یوں بھی کہا جائے گا التزام ضروری ہے، فلاں چیز کا التزام۔ تو عربی میں بھی التزام یعنی انہیں پکڑے رکھنا، تھامے رکھنا، ان احتیاطی تدابیر کی پابندی کرتے رہنا۔ اور انگلش میں دیکھیے دیٹ مسٹ بی ایڈہیئرڈ، ایڈہیئرڈ یعنی جن کی پابندی ضروری ہے، اور مسٹ کے معنی ضروری۔ لحمایت الاطفال من خطر الغرق، کس مقصد کے لیے ان احتیاطی تدابیر کی پابندی ضروری ہے؟ لحمایت الاطفال، بچوں کو بچانے کے لیے، حمایت کے معنی بچانا، اور اس سے قبل بھی ہم یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ محامی عربی میں کہا جاتا ہے وکیل کو، لائر کو، کیونکہ جو محامی ہوتا ہے، جو وکیل ہوتا ہے، جو لائر ہوتا ہے، وہ اپنے موکل کو، اپنے کلائنٹ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، سزا سے بچانے کی، اور یہ کہ جو کیس چل رہا ہے اس کے خلاف، تو اس میں پریشانیوں سے بچانے کی وہ کوشش کرتا ہے، تو وہ گویا کہ محامی ہے کہ بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حمایت کے معنی ہے عربی میں بچانا، اگرچہ اردو میں حمایت کے معنی ذرا مختلف ہے، کہ کسی کی تائید کرنا، اس کی حمایت کرنا، اس کی ہاں میں ہاں ملانا کہ فلاں جو ہے فلاں کا حامی ہے۔ لیکن عربی میں حمایت کے معنی بچانا، بچوں کو ڈوبنے کے خطرے سے بچانے کے لیے، ٹو پروٹیکٹ چلڈرن فرام دا رسک آف ڈراؤننگ، رسک یعنی خطرہ، پروٹیکٹ یعنی بچانا، پروٹیکشن دینا۔ خطر عربی میں ہم نے کہا کہ خطرہ، اردو میں خطرہ، بچوں کو ڈوبنے کے خطرے سے بچانے کے لیے۔ تو خطر ہو گیا عربی میں، انگلش میں رسک ہو گیا یا ڈینجر ہو گیا، اور خطر سے ہی خطیر ہے یعنی خطرناک، جیسے کہا جائے کہ کوئی کسی کو مذاق میں، جیسے دوست آفس میں کہتے ہیں کہ انت رجل خطیر، کہ تم تو بڑے خطرناک آدمی نکلے، کہ یو آر ویری ڈینجرس۔ تو یوں خطیر کے معنی خطرناک، اگرچہ اردو میں کہا جاتا ہے کہ خطیر کے بڑی خطیر رقم مل گئی ہے کسی کو کہیں سے، خطیر رقم یعنی بڑی لمبی چوڑی رقم، اور یہ کہ بہت زیادہ پیسے کسی کو مل گئے، تو اردو میں خطیر وہاں استعمال کیا جاتا ہے، خطیر رقم یعنی بہت زیادہ پیسے۔ لیکن عربی میں خطیر کے معنی ہے خطرناک، ڈینجرس، اور اسی سے خطر یعنی خطرہ، رسک، اور یہ کہ ڈینجر۔ تو وہ جن لوگوں نے یہ جو فرق الانقاذ البحری ہے، سمندری امدادی ٹیمیں ہیں، اور یہ کہ مرین ریسکیو ٹیمز ہیں، انہوں نے ڈوبنے کے حالات کو جو ڈیل کیا ہے اور ان سے یہ نمٹے ہیں، انہیں تجربہ ہے، تو انہوں نے اپنے اس تجربے کی روشنی میں جو احتیاطی تدابیر بیان کی ہیں کہ جن کا التزام یعنی جن کی پابندی ضرور کی جانی چاہیے بچوں کو بچانے کے لیے ڈوبنے کے خطرے سے، تو وہ کیا احتیاطی تدابیر یہ جو الانقاذ البحری والے ہیں، ریسکیو ٹیمز، مرین ریسکیو ٹیمز، انہوں نے جو بتائی ہیں، تو ان میں سے دیکھیے اولها، سب سے پہلی جو سر فہرست جو تدبیر ہے اور جو اجراءات وقائیہ میں سے سب سے پہلا اجراء ہے، اور انگلش میں کیا کہیں گے کہ سب سے پہلا جو میجر ہے، میجر، پریونٹیو میجر،
تو سب سے پہلی بات، سب سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ ضرورت تدریبہم علی السباحہ، جن میں سب سے پہلی تدبیر کیا ہے؟ تدریبہم علی السباحہ، انہیں تیراکی سکھانا، فی سن مبکرۃ، کم عمری میں۔ انگلش میں دیکھیے، the first of which is the necessity of training them to swim at an early age۔ تو دیکھیے تدریب یعنی سکھانا، اردو میں ہم کہتے ہیں کہ سکھانا، عربی میں تدریب، اور انگلش میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹریننگ۔ جو ٹرینر ہوتا ہے، کسی کو ٹریننگ دیا کرتا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں مدرب۔ مدرب، یاد رکھیے گا ناظرین اس بات کو، آپ کو کہیں نہ کہیں ضرورت پیش آ جائے گی۔ مدرب یعنی ٹرینر، تدریب دینے والا، سکھانے والا۔ تو کس چیز کی ٹریننگ دینے والا، کس چیز کی تدریب دینے والا، کیا چیز سکھانے والا؟ السباحہ یعنی تیراکی۔ سباحہ ہم اس سے پہلے متعدد بار پڑھ چکے ہیں، یعنی تیراکی، اور انگلش میں سوئمنگ۔ تو جو کوئی ٹرینر ہے اسے چاہیے کہ ٹریننگ دے بچوں کو سوئمنگ کی، کب دے؟ فی سن مبکرۃ، کم عمری میں۔ سن کے معنی عمر، اور ہم نے پہلے بھی یہ تذکرہ کیا تھا کسی ویڈیو میں کہ سن اصل میں عربی میں کہا جاتا ہے دانت کو، چونکہ پرانے وقتوں میں دانتوں کو دیکھ کر لوگ کسی کی عمر کا اندازہ لگایا کرتے تھے، تو اس وجہ سے عمر کو بھی سن کہا جانے لگا۔ اور جو دانت والا سن ہے اس کی جمع ہوتی ہے اسنان، جیسے طبیب الاسنان یعنی ڈینٹسٹ، عیادت الاسنان یعنی ڈینٹل کلینک۔ تو سن کی جمع اسنان یعنی دانت، لیکن اگر سن جو جس کے معنی سال کے ہیں، کہ جیسے یہاں ہے سال یا عمر، تو اگر سال کے معنی میں سن لیا جائے، کہ جیسے سن بھی کہتے ہیں کہ سن فلان سن فلان، تو اس کی جمع ہوگی سنین، کہ بہت سے سال۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، قرآن کریم میں۔ تو یہاں سن کے معنی ہے عمر، سن مبکرۃ، مبکر یعنی جلدی، جلدی کی عمر یعنی کم عمری، بچپن میں۔ انگلش میں دیکھیے ارلی ایج، کم عمری میں ہی، مبکر، اور اس کا مؤنث ہے مبکرات۔ اور تبکیر جیسے کہتے ہیں، تبکیر کے معنی ہوتے ہیں جلدی کرنا، کہ صبح سویرے انسان جلدی کام پہ روانہ ہو جائے، یا کوئی بھی کام کرنا ہو تو تبکیر یعنی جلدی۔ اور اسی سے آج کل باکر بھی کہا جاتا ہے، باکر ویسے یعنی باکر یعنی کل، ویسے اصل میں تو کل کے لیے جو اصل عربی ہے اسے غدن کہا جاتا ہے، غدن یعنی کل۔ سوف نتقابل غدن، سوف نلتقی غدن، کل ہم ملاقات کریں گے انشاءاللہ، کل۔ سوف التقی بک غدن، کل میں آپ سے ملوں گا۔ سوف ازورک غدن، آئی ول وزٹ یو ٹمارو، کہ کل میں آپ سے ملوں گا، تو غدن یعنی ٹمارو۔ لیکن عام طور پر کل کے لیے یعنی غد کے لیے باکر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، یا بکرا بھی کہا جاتا ہے، بکرا یعنی کل، بکرا عام بول چال میں کہتے ہیں بکرا۔ تو اصل میں تو بکرا عربی میں کہتے ہیں صبح سویرے، صبح جلدی، کہ بکرۃ و اصیلا، قرآن کریم میں ہے کہ بکرۃ و اصیلا، ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا۔ اور وہیں ایک آیت ہے کہ جس کے آخر میں ہے کہ بکرۃ و اصیلا، یعنی صبح اور شام، کہ صبح اور شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرتے رہو۔ کون سی آیت ہے وہ؟ کہ ابھی میرے عالیم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا۔ اور اس کے بعد یہ کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اے انسان تم اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو، صبح بھی اور شام بھی۔ سورۃ الانسان میں ہے یہ آیت، کہ جسے سورہ الدہر بھی کہا جاتا ہے۔ تو تبکیر یا بکرہ کے معنی ہے صبح جلدی، تو اسی سے یہ فی سن مبکرۃ یعنی جلدی کی عمر۔ اب جلدی کی عمر کون سی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ بچپن کی عمر، ارلی ایج، کم عمری۔ تو وہ جو ٹیم ہے، ریسکیو ٹیم ہے، جو کہ سب مرین سے جن کا تعلق ہے، سمندری معاملات سے جن کا تعلق ہے، جنہوں نے نمٹا ہے، ڈیل کیا ہے ڈوبتے ہوئے لوگوں کے جو حوادث، جو حادثات، جو ایکسیڈنٹس پیش آئے ہوں،
جنہوں نے ان کو بچانے کے لیے ڈیل کیا ہے، نمٹا ہے، باقاعدہ پریکٹس کی ہے، پریکٹیکل، جنہیں عملی تجربہ ہے، اور اپنے اس پریکٹیکل کے نتیجے میں، عملی تجربے کے نتیجے میں انہوں نے جو اجراءات وقائیہ، جو احتیاطی تدابیر اور جو پریونٹیو میجرز بتائے ہیں سب کی حفاظت کے لیے، سب کے فائدے کے لیے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلی جو احتیاطی تدبیر ہے ڈوبنے سے بچنے کے لیے یا بچوں کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ تدریبہم علی السباحہ فی سن مبکرہ، کہ بچوں کو تیراکی سکھا دی جائے کم عمری میں. دا فرسٹ آف وچ، یعنی سب سے پہلی تدبیر یہ ہے، از دا نیسیسٹی آف ٹریننگ دیم ٹو سوئم ایٹ این ارلی ایج، کہ بچوں کو بچپن میں ہی تیرنا سکھا دیا جائے. کیوں؟ لأن هذا اکبر ضمان، کیونکہ یہ سب سے بڑی ضمانت ہے. بیکاز دس از دا گریٹسٹ گارنٹی. اکبر یعنی سب سے بڑی گارنٹی، سب سے بڑی. اکبر جیسے اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جیسے اصغر سب سے چھوٹا، اکبر سب سے بڑا. ضمان یعنی گارنٹی، اردو میں ضمانت، ضمانت ہم کہتے ہیں ضمانت، کسی بھی چیز کی ضمانت یعنی گارنٹی، اور عربی میں ضمان، سب سے بڑی ضمانت ہے یہ، یعنی بچوں کو بچپن میں تیراکی سکھا دینا، تیرنا سکھا دینا. بیکاز دس از دا گریٹسٹ گارنٹی. گریٹسٹ، گریٹ سے گریٹسٹ، گریٹ کے معنی بڑا، گریٹسٹ سب سے بڑا. جیسے کبیر یعنی بڑا، اکبر سب سے بڑا. کس چیز کی گارنٹی ہے یہ؟ لامتلاکہم المہارات اللازمہ، انہیں ضروری مہارت کے حصول کے لیے. دیٹ دے ہیو دا نیسیسٹی اسکلس. اسکل کے معنی ہے مہارت. مہارت کی جمع ہم نے یہاں دیکھا المہارات، مہارات، اور اس کا مفرد ہے مہارت، اردو میں مہارت، اور اردو میں جمع ہوگی مہارت ہے، انگلش میں اسکل، اور اس کی جمع اسکلز. اور یہ کہ اللازمہ یعنی ضروری، جیسے لازم کہتے ہیں کہ یہ تو لازمی چیز ہے، اور انگلش میں نیسیسٹی، اور نیسیسری یعنی ضروری، نیسیسٹی یعنی ضرورت. تو لامتلاکہم، یہ امتلاک سے، امتلاک کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا مالک بن جانا. امتلاک یعنی مالک بن جانا، کہ انا امتلک بیت، انا امتلک سیارہ، انا امتلک القدرہ علی الکتابہ وعلی الدراسہ وعلی المحادثہ، کہ میں مالک ہوں لکھنے پڑھنے کا. مطلب یہ ہے کہ بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ مجھے قدرت حاصل ہے لکھنے پڑھنے پر، مجھے قدرت حاصل ہے گفتگو کرنے پر. یا انا امتلک سیارہ، کہ میری ملکیت میں ہے گاڑی، میری ملکیت میں ہے گھر. مثلا اللہ سبھی کو گھر عطا فرمائے، گاڑی بھی عطا فرمائے، آمین. لامتلاکہم المہارات اللازمہ، کہ جو ہے ضروری مہارت کے حصول کے لیے یہ چیز اکبر ضمان یعنی سب سے بڑی گارنٹی ہے. لعدم التعرض للغرق، ڈوبنے سے بچنے کے لیے. ٹو اوائڈ ڈروننگ، غرق ڈوبنا، ڈروننگ. تعرض یعنی خود کو پیش کرنا. تعرض کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان خود کو کسی چیز کے سامنے پیش کر رہا ہے، یعنی جو غرق ہونا ہے، ڈوب جانا ہے، تو اس کے سامنے خود کو پیش کر رہا ہے کہ ڈوب جائے خدا نخواستہ. تو تعرض جو ہے پیش کرنا، اور اسی سے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ میں عرض کر رہا ہوں، میں جناب کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، یعنی میں یہ بات، میں یہ اپنی گزارش، میں یہ اپنی درخواست، میں اپنی یہ اپلیکیشن جناب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. عرض کی معنی پیش کرنا. اور اسی سے معرض بھی عربی میں معرض کہا جاتا ہے شو روم کو، یعنی کسی بھی بزنس مین کی یا کسی بھی تجارت کے لیے کوئی شو روم ہے، اس میں گاڑیاں ہیں اور جو کچھ بھی سامان وہاں سیل کیا جاتا ہے، تو جو شو روم ہے یعنی گویا وہ پیش کر رہا ہے، وہ اپنے خریداروں کو دکھا رہا ہے، پیش کر رہا ہے کہ یہاں یہ سامان رکھے ہوئے، آئیے جناب تشریف لائیے اور آ کر ملاحظہ فرمائیے. لعدم التعرض للغرق، ڈوبنے سے بچنے کے لیے. عدم کے معنی ہوتے ہیں نہ ہونا، یعنی تعرض نہ ہونا، کہ خود کو پیش نہ کرے انسان ڈوبنے کے لیے. ٹو اوائڈ، اوائڈ کے معنی ہے بچنا، ڈروننگ یعنی ڈوبنا. تو بچوں کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے جو سب سے پہلی، سب سے بڑی گارنٹی ہے، احتیاطی تدابیر میں سے سر فہرست جو چیز ہے، سب سے بڑی گارنٹی، وہ یہ کہ بچوں کو کم عمری میں ہی، ارلی ایج میں ہی، چھوٹی عمر میں ہی، بچپنے میں ہی، کم سنی میں ہی انہیں تیراکی سکھا دی جائے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ڈوبنے سے
بچے رہیں گے، محفوظ رہیں گے. ورنہ کم از کم یہ کہ اول مقاومہ علی الاقل، کم از کم یہ کہ وہ ریزسٹ تو کر سکیں گے. ریزسٹینس یعنی کوئی انسان کسی مشکل میں ہے، کوئی اسے پریشان کر رہا ہے یا اور کوئی مصیبت سر پہ آن پڑی خدا نخواستہ، تو ایک تو یہ کہ آدمی جو ہے بس اپنے ہاتھ اٹھا دے اور یہ کہ خود کو جو ہے اس نے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا اور ہار مان کر بیٹھ گیا. لیکن ایسا کرنے کی بجائے جو کہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے جب تک دم میں دم ہے، تو اسے انگلش میں کہتے ہیں ریزسٹینس، ریزسٹ کرنا. اور عربی میں اسے کہتے ہیں مقاومہ. مقاومہ یاد رکھیے گا ناظرین، مقاومہ. کبھی ضرورت پیش آئے گی آپ کو یہ جملہ، یہ لفظ استعمال کرنے کی کسی جملے میں کہ فلاں نے ہار نہیں مانی، فلاں لم یستسلم، لم یستسلم حتی آخری لحظہ، آخری سانس تک جو ہے اس نے ہار نہیں مانی. لم یستسلم بلکہ کیا کرتا رہا، استمر فی المقاومہ، مسلسل وہ گویا کہ کوشش میں لگا رہا. مقاومہ مقابلہ کرنے میں لگا رہا، ریزسٹ کرتا ہی رہا. تو بچے اولا تو ڈوبیں گے نہیں انشاءاللہ اگر بچپن سے انہوں نے تیراکی سیکھ رکھی ہو. ورنہ کم از کم یہ کہ وہ ڈوبنے سے بچنے کی کوشش تو جاری رکھ سکیں گے، مقاومہ تو جاری رکھ سکیں گے، ریزسٹنس تو وہ جاری رکھ سکیں گے. کب تک؟ لحین وصول المنقذ، جب تک کوئی بچانے والا پہنچ جائے. المنقذ اس سے پہلے ہم نے انقاذ پڑھا تھا، یعنی بچانا. فرق الانقاذ البحری یعنی مرین ریسکیو ٹیمز، الانقاذ بچانا، فرق یعنی ٹیم، فرق فریق کی جمع یعنی ٹیمز، امدادی ٹیمیں. وصول کے معنی پہنچنا، اور اس سے پہلے حین. حین کے معنی ہے وقت، حین وقت، حتی حین ایک مخصوص وقت تک، قرآن کریم میں بھی ہے. اور اس کے اوپر جو لام آ گیا لحین یعنی پہنچنے، یعنی اس وقت تک، تا وقتے کے. لحین یعنی تا وقتے کے، انٹل جسے انگلش میں کہتے ہیں انٹل، تا وقتے کے یعنی جب تک کہ ایسا نہ ہو جائے، جب تک کہ کیا ہو جائے، وصول پہنچنا. وصول کے معنی پہنچنا، ارائیو. انگلش میں آپ نے دیکھا ارائیو یا ارائیوز، چونکہ وہ ایک ہے منقذ اور ریسکیور وہ سنگولر ہے، تو اس لیے ارائیو کے آخر میں ایس لگا، ارائیوز. تو المنقذ بچانے والا، لحین تا وقتے کے، وصول یعنی پہنچنا، جب تک کہ کوئی بچانے والا نہ آ جائے. until the rescuer arrives یعنی بچوں کو بچپن میں ہی اگر تیراکی یعنی سوئمنگ سکھا دی جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سب سے بڑی گارنٹی ہے، یہ اکبر ضمان، سب سے بڑی گارنٹی ہے، یہ گریٹسٹ گارنٹی ہے. کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کے لیے کہ یا تو بچے انشاءاللہ ڈوبنے سے، یعنی جب وہ سوئمنگ کر رہے ہوں گے، نہا رہے ہوں گے، سباحہ کر رہے ہوں گے سمندر میں یا سوئمنگ پول میں یا کسی اور جگہ، تو ڈوبنے کے خطرے سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. ورنہ کم از کم یہ کہ جب تک کوئی بچانے والا وہاں نہ پہنچ جائے، انہیں بچانے کے لیے کوئی ریسکیور نہ پہنچ جائے، کوئی لائف گارڈ نہ پہنچ جائے، کوئی المنقذ نہ پہنچ جائے، تو کم از کم اس وقت تک وہ ہاتھ پاؤں تو مارتے رہیں گے، ریزسٹنس کرتے رہیں گے، اور یہ کہ کوشش تو جاری رکھ سکیں گے. تو یوں ڈوبنے سے بچنے کے انشاءاللہ ان کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور وہ محفوظ رہ سکیں گے. تو ناظرین یہ نئے نئے الفاظ بہت سے آئے ہیں آج کی ہماری اس ملاقات میں، تو امید ہے کہ آپ انہیں بار بار پڑھیں گے، یاد رکھیں گے، ذہن نشین کریں گے اپنی گفتگو میں اور اپنے جملوں میں، اپنی تحریروں میں، اپنی خط و کتابت میں. ان تمام نئے نئے الفاظ کو، ان کلمات و عبارات کو استعمال کریں گے، کیونکہ بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ پریکٹس میکس یو پرفیکٹ. اسی کے ساتھ فی امان اللہ، انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی اخباری عربی کے سلسلے نمبر کی ویڈیو نمبر 8 کے ہمراہ.